کیا صدام حسین اپنے خطے میں امریکی مفادات کے لیے کام کرتے تھے؟ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ صدام حسین ایک عورت کی آہ پر اسرائیل پر سینکڑوں میزائل داغ دیے تھے؟ صدام حسین کے تخت دار پر چڑھنے سے پہلے کون سی دو خواہشات تھیں؟ صدام حسین نے اپنے دونوں دامادوں کو کیوں قتل کر دیا تھا؟ یہ سب ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد سے 140 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع شہر تقریت کے نزدیک کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ماں کی دوسری شادی کے بعد 10 سال کی عمر میں صدام حسین اپنے چچا کے پاس مستقل طور پر بغداد چلے گئے۔ صدام حسین کی شادی بھی چچا کی بیٹی سے ہی ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں صدام حسین نے چچا کو دیکھتے ہوئے باس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جو خود ہی اس کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہی کی وجہ سے صدام حسین کی احمد حسن البکر سے ملاقات ہوئی، جو باس پارٹی کے سرکردہ رہنما تھے۔ جب صدام حسین جوان ہو رہے تھے تو اس وقت پورے خطے خصوصاً شام اور مصر میں عرب نیشنلزم یا قوم پرستی زور پکڑ رہی تھی۔ اس کا آغاز مصر کے جمال عبد الناصر کر چکے تھے۔ وہ ایک فوجی آفیسر کے رینک سے شروع ہوئے اور وزیر اعظم اور صدر بنے۔ ان کا عرب دنیا کو متحد کرنے کا ایک خواب تھا، جو کچھ برس کے لیے شرمندہ تعبیر بھی ہوا اور سن 1958 سے لے کر سن 1961 تک مصر اور شام کو ملا کر ایک متحدہ عرب ریپبلک بھی بنی، لیکن یہ زیادہ دیر تک اکٹھی نہ رہ سکی اور شام کے اسے علیحدہ ہونے کے بعد صرف مصر ہی کچھ عرصے تک الجمہوریہ العربیہ المتحدہ کہلاتا رہا۔ جمال ناصر نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے 2 جنگیں بھی لڑی، لیکن دونوں میں ہی ناکام رہے۔ لیکن اس سے عرب قوم پرستی کو جلا ملی اور صدام حسین بھی اسی فضا کی پیداوار تھے۔ 14 جولائی 1958 کو عراقی فوج کے ایک بریگیڈیئر عبد الکریم قاسم نے عراق کے آخری بادشاہ فیصل دوئم اور ان کے خاندان کی دیگر اراکین بشمول وزیر اعظم نوری السعید کو ایک فوجی انقلاب کے دوران ہلاک کر دیا اور اس کے بعد عراق کو ایک جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ قاسم، جو کہ بعد میں میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے، اور ان کے ساتھیوں کے اختلافات اس وقت سامنے آئے جب انہوں نے جمال ناصر کی بنائی ہوئی UAR میں شمولیت سے انکار کیا۔ اگرچہ انہوں نے بعد میں UAR کی حمایت کرنے والے عراقی باس پارٹی کے 16 اراکین کو اپنی کابینہ میں رکھا، لیکن پارٹی پھر بھی انہیں معاف نہ کر سکی اور ان کے قتل کے لیے منصوبہ بنایا گیا۔ ان کے قتل کے لیے بنائے گئے ڈیتھ سکواڈ کے ایک سرکردہ رہنما صدام حسین بھی تھے۔ جنرل قاسم کی کار پر گولیاں صدام حسین نے بھی چلائیں، لیکن قاسم اس حملے میں بچ گئے۔ صدام حسین کچھ دوسرے افراد کے ساتھ شام فرار ہو گئے، جو کہ باس نظریے کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ تاہم 1963 میں باس پارٹی کے حامی فوجیوں نے قاسم کا تختہ الٹا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس میں صدام شامل نہیں تھے، کیونکہ وہ تو شام کے بعد مصر میں رہ رہے تھے۔ صدام کو یہ پتہ ضرور تھا کہ واپس عراق جانے پر حکمران ابو سلام عارف انہیں قاسم کے قتل کی سازش میں موت کی سزا نہیں دیں گے، کیونکہ وہ بھی تو انہیں ہٹا کے ہی آئے تھے۔ لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ وہ گرفتار ضرور کیے جائیں گے، اور یہی ہوا۔ صدام کو 2 سال کی سزا سنائی گئی، لیکن شاطر اور چلاک صدام حسین جیل سے بھی فرار ہو گئے۔ 1963 کے انقلاب کو امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ کمیونسٹ نظریات والی حکومت کا خاتمہ کر کے ایک ایسی حکومت کو لایا جائے جو امریکہ کی حامی ہو۔ اپریل 1967 میں ابو سلام عارف جنوبی عراق میں طیارے کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے اور ان کی جگہ ان کے بھائی عبد الرحمن عارف کو عراق کا صدر بنا دیا گیا۔ جولائی 1968 میں احمد حسن البکر نے عبد الرحمن کا تختہ الٹا اور خود اقتدار سنبھال لیا۔ اس انقلاب میں صدام بھی شامل تھے، اگرچہ اس میں کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کنپٹی پر پستول رکھ کر وزیر اعظم نائف کو طیارے تک لائے اور ملک سے باہر جانے کو کہا۔ تاہم عبد الرحمن کو لندن جانے دیا گیا۔ یہ انقلاب بھی جولائی میں ہی لایا گیا اور اس میں باس پارٹی پوری طرح اقتدار میں آ گئی، جس میں صدام حسین پہلی مرتبہ عراق کے نائب صدر بنے اور بعد انقلابی کمانڈر کونسل کے ڈپٹی چیئرمین بنے۔ اگرچہ البکر صدر تھے،
लेकिन पार्टी और मुल्क के मामलात में ज़्यादा अमल दखल सद्दाम हुसैन का ही समझा जाता था। और इसी दौरान वो ऐसी खुफिया फोर्स भी तश्कील देते रहे जिसने बाद में इनके इक़्तिदार की तवालत में अहम किरदार अदा किया और इनके मुखालफों को बेदर्दी से ख़त्म किया। सद्दाम हुसैन 11 साल तक नायब सदर रहे। 1979 में उस तहरीक में फिर से तेजी आई कि शाम और इराक को एक मुल्क बनाया जाए, जो कि शाम की बास पार्टी का एक नजरिया भी था। इसके तहत सद्दाम हुसैन की जगह शाम के सदर हाफिज अल असद को नायब सदर बनाया जाना था, जो कि सद्दाम हुसैन को किसी तौर पर कबूल नहीं था। उन्होंने 16 जुलाई 1979 को उम्र रसीदा अल बकर को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और इराक के सदर बन गए। सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार में आने के पीछे उस दौर की अरब सियासी फिजा का बहुत बड़ा हाथ था और इसमें वही मुहर्रिकात कार फरमा थे जो उस दौर के दूसरे रहनुमाओं को लाए थे। जैसे कि मिस्र में जमाल नासिर की सरबराही में फौजी इनकलाब आया था, इसी तरह लीबिया में कर्नल कज़ाफ़ी इक़्तिदार में आए। सद्दाम हुसैन भी इनको पसंद करने वालों में से एक थे। उस वक्त अरब सोशलिज्म और अरब नेशनलिज्म का एक मिक्स नज़रिया था, जिसके तहत ये सारे आमर सामने आए। शाम में हाफिज उल असद, मिस्र में नासिर, लीबिया में कज़ाफ़ी और इराक में सद्दाम हुसैन। जिन मुल्कों में लेजिटिमेट या कानूनी बादशाहत नहीं थी, वहाँ आमिर ही सामने आए। मिस्र में अगरचे पहले थी, लेकिन वो बरतानवी राज के अंदर थी और इसकी वो हैसियत नहीं थी जो मराकश या सऊदी अरब की बादशाहत की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई सद्दाम हुसैन एक सफाक रहनुमा थे? हर आमिर को यही लगता है कि वो इक़्तिदार संभालते ही अपने नाम का सिक्का जमाए और लोगों के दिलों में अपना खौफ भर दे। इसका अमली मुजाहिरा सद्दाम हुसैन ने सदर बनने के फौरन बाद 22 जुलाई 1979 को किया। सद्दाम हुसैन जिस तरह इक़्तिदार में आए थे ये सबको मालूम था और बास पार्टी में बहुत से ऐसे लोग थे जो इसके खिलाफ थे और निजी महफिलों में इसका इजहार भी करते थे। सद्दाम हुसैन ने एक पार्टी कांग्रेस बुलाई और कहा कि इस कमरे में जो लोग मौजूद हैं इनमें से कुछ मेरे लीडरशिप की मुखालफत कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पार्टी के एक सीनियर रुकन मुही अब्दुल हुसैन को बुलाया और कहा कि पहले वो इकरार करें कि वो क्या सोचते हैं। इसके बाद अब्दुल हुसैन ने उन अफराद के नाम पढ़ने शुरू कर दिए जो सद्दाम की मुखालफत करते थे। कहा जाता है कि सद्दाम ने इन्हें ब्लैकमेल किया था कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वो इनकी बीवी और बेटियों को इनके सामने रेप करवाकर कत्ल कर देंगे। जिस शख्स का नाम लिया गया उसके डर से पसीने छूट रहे थे। हर नाम के बाद सादा कपड़ों में मलबूस लोग आते और उन अफराद को अपने साथ ले जाते जिनके नाम लिए जाते थे। इस मजलिस के दौरान 68 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 22 को गद्दारी के जुर्म में सजाए मौत दी गई और 1 अगस्त तक बास पार्टी के सैकड़ों आला ओहदेदारान मौत की घाट उतारे जा चुके थे। सद्दाम ने अपनी फेरोनियत में अपने दोनों दामादों तक को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया था, जो कि इससे भागकर कहीं और अपने बाल बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे। इन दोनों का जुर्म यह था कि वो सद्दाम के बड़े बेटे को पसंद नहीं करते थे और इसको उन दोनों पर शक था। जब पहली खलीजी जंग के कुछ साल बाद 1995 में दोनों अपनी बीवियों और बच्चों के साथ भागकर उर्दन चले गए और पनाह की दरख्वास्त की तो सद्दाम से ये बर्दाश्त ना हो सका। इसने इन्हें सबक सिखाने का फैसला किया और अपनी बेटियों को फ़ोन करके और दरमियान में लोगों को डालकर उन्हें यकीन दिलाया कि सब वापस आ जाएं, इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और माफ़ कर दिया जाएगा। 6 माह उर्दन में रहने के बाद पूरा ख़ानदान वापस इराक आ गया। सिर्फ 2 ही दिनों बाद दोनों को एक डेथ स्क्वाड के जरिए कत्ल करवा दिया गया और इनकी लाशों को एक गाड़ी के साथ बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया। ये उन सब लोगों के लिए पैगाम था जो समझते थे कि सद्दाम हुसैन कमज़ोर हो गया है। सद्दाम हुसैन कुल 24 साल इराक के सदर रहे और इतने लंबे अरसे तक अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए उन्होंने किसी भी ऐसे हरबे से परहेज नहीं की जिससे ना सिर्फ इनके मुखालिफ सफ़ाए हस्ती से मिट जाएं, बल्कि मुस्तकबिल में ऐसा सोचने वालों के दिल में शदीद डर पैदा हो जाए और वो अंजाम से लरस जाएं। इसकी एक और मिसाल साबिक इराकी वज़ीर आज़म अब्दुल रज़्ज़ाक़ सईद अल नाइफ की है। जब 1968 में इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया तो वो भागकर लंदन चले गए। सद्दाम ने कातलों के एक ग्रोह को इन्हें मारने के लिए लंदन भेजा। इन पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें वो तो बच गए लेकिन इनकी बीवी बुरी तरह जख्मी हो गईं।
پر صدام حسین نے انہیں مارے بغیر دم نہ لیا اور 9 جولائی 1978 کو لندن کے پارک لین کے علاقے میں انہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ صدام حسین اور ایران کا ایڈونچر۔ دسمبر 1979 میں آیت اللہ خمینی کے ایران کے سپریم لیڈر بننے سے پہلے ہی 16 جولائی کو صدام حسین عراق کے صدر بن چکے تھے۔ اسے تقریباً 4 ماہ پہلے 16 فروری کو ایران کے آخری بادشاہ رضا شاہ پہلوی ملک سے فرار ہو گئے۔ ٹھیک 1 سال بعد 1980 میں ایران عراق جنگ شروع ہوئی۔ ایرانی انقلاب کے بعد صدام حسین کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی لہر عراق میں بھی نہ آ جائے، کیونکہ عراق میں شیعہ برادری کی اکثریت تھی، جبکہ کچھ پولیٹیکل اینالسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کا فیصلہ صدام حسین کا نہیں تھا۔ امریکہ اور مغربی ممالک کی ایران کی انقلاب سے پہلے ہی پلاننگ تھی کہ انقلاب کو آنے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے شہنشاہ ایران کو استعمال کیا۔ جب وہ روک نہ سکے تو شاید دوسری سٹیج پر انہوں نے اس کو کسی اور سمت بھیجنے کی کوشش کی، ایران کے اندر اسلامی گروہوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن امریکہ اور مغرب کے سارے حربے ناکام ہوئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انقلاب کے فوراً بعد کوئی بھی ملک وینٹیلیٹر پر پڑا ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایران کی فوج ختم ہو چکی ہے، اقتصادی طور پر اس کا برا حال ہے۔ صدام حسین سے یہ ایڈونچر کرایا گیا کہ اب ایران کو ایک اور دھچکا لگایا جائے تاکہ انقلاب کو بالکل ناکام کر دیا جائے۔ مغرب، امریکہ اور عربوں نے بھی صدام حسین کو اس عرب اور عجم مسئلے پر سپورٹ کیا۔ 8 سال کی جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران نے نہ صرف آخر میں اپنے کچھ علاقے چھڑوا لیے بلکہ عراق کے اندر بھی گھس گیا۔ صدام حسین کے بارے میں 2 پرسیپشنز ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بہت ضدی اور شارپ فیصلے کرنے والا انسان تھا۔ اس طرح کا شخص جو بھی فیصلہ کرتا ہے پھر اسے لاگو کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران، کویت اور پھر امریکی سربراہی والے اتحاد کے ساتھ جنگ صدام حسین کی ضدی شخصیت کی وجہ سے تھی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انہیں بڑی طاقتوں نے استعمال کیا اور آخر میں کیونکہ وہ ایک تھکے ہوئے گھوڑے تھے اس لیے ان کو ہٹانا ہی پڑا۔ صدام حسین سے بہت مس کیلکولیشنز بھی ہوئیں۔ جب انہوں نے ایران اور پھر کویت پر حملہ کیا تو ان کا خیال تھا کہ ان کے عوام ایک انقلابی رہنما کے طور پر ان کی حمایت کریں گے اور ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دراصل ایران پر حملے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ امریکہ ایرانی انقلاب کے متعلق سمجھتا تھا کہ وہ اس سٹیج پر ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے صدام حسین کو استعمال کیا اور صدام حسین اس سارے عمل میں استعمال بھی ہوئے۔ امریکہ نے اس خیال سے کہ ایران کے انقلاب کو آج ہی ختم کر دیا جائے، سبھی کو نقصان پہنچا۔ اسی طرح جب جنگ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو صدام حسین نے غصہ عراقی کردوں پر نکالا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران کردوں نے ایران کا ساتھ دیا تھا۔ ان کی سیکیورٹی فورسز نے کردوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ جائیں اور 1988 میں انہوں نے کردوں کے خلاف اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ صدام حسین کی فورسز نے 16 مارچ کو عراقی کردستان کے شہر حلابجہ میں کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ اس حملے میں تقریباً 5000 کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ کویت پر حملہ بھی کچھ اسی قسم کی ایک مہم تھی جو بالآخر صدام حسین کی تباہی کا سبب بنی۔ عراق کے کویت سے سرحدی مسائل تو بہت پرانے تھے، لیکن صدام کو یقین تھا کہ جب وہ اس کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کر لیں گے تو دنیا ان کا ساتھ دے گی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے کویت پر حملے کے منصوبے کو بھی صیغہ راز میں رکھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس حملے کے متعلق انہوں نے صرف اور صرف اپنے 2 دامادوں اور ایک کزن سے ہی مشاورت کی تھی۔ عراق میں موجود سفارتکار جوزف سی ولسن نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ صدام حسین نے امریکہ کو یہ بھی پیشکش کی تھی کہ اسے کویت پر حملہ کرنے دیا جائے اور جتنا تیل وہ چاہیں لے سکتے ہیں۔ صدام حسین میں وہ بصیرت نہیں تھی جو ایک بین الاقوامی سٹیٹس مین میں ہوتی ہے۔ دراصل صدام حسین نے دنیا کو مختلف طریقے سے سمجھا کہ یہ لوگ بادشاہت کے خلاف ہیں اور شاید کویت میں کوئی مداخلت نہ کرے کیونکہ وہ ایک بادشاہت ہے۔ اسے علاقہ بھی ملے گا اور دولت بھی جو اس کو مزید مضبوط بنائے گی اور اس سے خطے اور مسلم دنیا میں اس کی قائدانہ صلاحیتوں کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ اس اعتبار سے وہ صدام حسین کے اندازے کی غلطی تھی جس کی قیمت آخر کار اسے اقتدار اور جان کھو کر چکانا پڑی۔ دوسرا، ان کی فلسطینیوں کے لیے حمایت بھی ایک طرح سے غلط بنیادوں پر تھی۔
وہ خودکش بمباروں کو پیسے دیتے تھے، اور ان کی فلسطینی قیادت کا کردار لینے کی کوشش سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سیاسی دانشمندی بالکل نہیں تھی۔ صدام حسین صرف اور صرف ان گروہوں میں ہی مقبول تھے جنہیں وہ نظریاتی طور پر پیسے بھیجتے یا حمایت دیتے تھے، جیسا کہ تیسری دنیا کے کچھ گروہ یا اس وقت کی حماس وغیرہ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدام حسین کبھی پاپولر لیڈر رہے تھے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ صدام حسین کبھی بھی پاپولر لیڈر نہیں تھے۔ انہیں ایسے لوگوں کا گروہ یا کچھ لوگ سپورٹ کرتے تھے جنہیں وہ فنڈنگ کیا کرتے تھے۔ وہ بغاوت کر کے اقتدار میں آئے تھے، اور اتنا عرصہ اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی وہ کبھی پاپولر لیڈر نہیں بن پائے۔ صدام حسین کے اقتدار کا ہم شام سے موازنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حافظ الاسد کی عوام میں حمایت بھی تھی۔ صدام کو تو تکریت، جو کہ ان کا اپنا آبائی علاقہ تھا اور جہاں سے انہوں نے بہت سارے لوگ اپنے آس پاس رکھے ہوئے تھے، وہاں سے بھی پوری حمایت نہیں ملی تھی۔ جب صدام حسین آئے تھے تو اس وقت عراق اور عرب دنیا میں پاپولسٹ تحریکیں تھیں، لیکن ہم کبھی بھی وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی بھی سٹیج پر کبھی پاپولر رہے ہوں۔ ان کی ساکھ صرف ان کی دہشت اور سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے تھی، اور اسی کے باعث وہ کئی سال تک حکومت کرتے رہے۔ 13 دسمبر 2003 کو سابق عراقی صدر صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان پر 3 برس تک مقدمہ چلا تھا، اور پھر 5 نومبر 2006 کو انہیں عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی۔ عراق کے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والی فوٹیج میں دکھایا گیا کہ نقاب پوشوں کے ایک گروہ نے صدام حسین کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا، اور تاہم پھانسی لگنے کے لمحات کو ٹی وی پر نشر نہیں ہونے دیا گیا۔ تختہ دار پر چڑھنے سے پہلے صدام حسین نے 2 خواہشات کا اظہار کیا۔ پہلی یہ تھی کہ انہیں ایک سولجر کی طرح گولیوں سے مارا جائے، جو کہ ایکسیپٹ نہیں ہو پائی۔ دوسری یہ خواہش تھی کہ ان کے چہرے پر کسی طرح کا کپڑا نہ پہنایا جائے۔ پھانسی کے تختے پر پہنچنے کے بعد ان کے سر اور گلے میں سیاہ رنگ کا کپڑا ڈالا گیا، وہ کپڑا جو عموماً پھانسی دیے جانے والوں سے پہلے تمام مجرموں کے چہرے پر پہنایا جاتا ہے۔